لاؤڈ ہے وسیلہ، وسیلہ کمزور، خطیب کتنا بھی مضبوط ہو لیکن وہ پیغام نہیں پہنچا سکتا۔ تو اگر ایک لاؤڈ خراب ہو جائے تو امت تک آواز نہیں جاتی، اور امام میں خرابی آ جائے تو امت کی ہدایت کا بندوبست کیسے ہوگا؟ یہی امام حسین سمجھانا چاہتے تھے کہ اب تمہاری مرضی ہے وسیلہ یزید کو بناؤ یا حسین کو بناؤ، ہدایت کے لیے جو وسیلہ ہے اس کو کیا ہونا چاہیے؟ مضبوط ہونا چاہیے۔ کل وہ جوان جو موجود نہیں تھے، میں ذرا سا مقدمہ بناتا ہوں تاکہ ٹاپک کے ساتھ جڑے رہیں۔ ہم نے کہا کہ یہ مت سمجھیے کہ جو شیعت بڑھی ہے اس میں صرف کوئی معجزاتی کارنامے تھے، یا اتفاقاً کبھی کسی گاؤں میں جاتے ہیں کہ مولانا 400 شیعہ تھے، آج جائیں تو 4000 شیعہ ہیں۔ یہ دن بدن اس مکتب میں اتنی جذابیت کیوں ہے کہ بڑے سے بڑے پڑھے لکھے لوگ مکتب اہل بیت میں آ جاتے ہیں؟ کیونکہ انسان کی جب فکر آزاد ہو جاتی ہے، انسان جب سوچنا شروع کرتا ہے تو خدا نے اس کی فطرت میں رکھا ہے کہ وہ عاشق کمال ہے۔ اب جہاں اسے کمال نظر آتا ہے وہ کمال کے پیچھے جاتا ہے۔ تو شاید آپ کے ذہن میں آئے کہ مولانا پھر یزید یزید کیوں بنا، شمر شمر کیوں بنا، شیطان شیطان کیوں بنا؟ اگر فطرت میں عشق کمال ہے تو انہوں نے کمال کو کیوں چھوڑا؟ کمال کو کوئی نہیں چھوڑتا۔ پھر کمال شیطان یہ ہے کہ وہ بے کمال کو با کمال دکھاتا ہے، وہ آپ کو دھوکہ دیتا ہے کہ نبی نے فرمایا کہ میرا کام ہے تبلیغ کرنا۔ شیطان کا کام تبلیغ نہیں ہے، شیطان کا کام ہے تزیین کرنا، کیونکہ گناہ کی تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ گناہ میں ویسے ہی کشش ہے۔ مثلا جوان ہوا، اس کے اندر شہوت ہے، اب شہوت کی چیز کی تبلیغ کی ضرورت نہیں ہے، اس کے اندر کشش ہے۔ آپ کے پاس کوئی 1 کروڑ روپیہ لا کے رکھے کہ جناب یہ رشوت کا پیسہ ہے، 1 ارب لا کے رکھے کہ جناب یہ کام ہمارا کرا دیجئے، فلاں جگہ پہ پوسٹنگ کرا دیجئے، تو اس میں تبلیغ کی ضرورت نہیں ہے۔ 1 کروڑ میں ویسے ہی کشش ہے۔ ایک انسان کو بھوک لگی ہے تو کھانے میں ویسے ہی کشش ہے۔ جو وجود کی نیڈ ہے اس میں کشش ہے، لیکن نماز کے لیے تبلیغ کی ضرورت ہے۔ صبح اٹھنا، وضو کرنا، نماز پڑھنا یہ کار زحمت ہے۔ سحری کر کے شام تک بھوکا رہنا یہ کار زحمت ہے۔ حج واجب ہو جائے اور اتنی 50 ڈگری کی گرمی میں جا کے حج کرنا یہ کار زحمت ہے۔ نجف سے کربلا پیدل جانا یہ کار زحمت ہے۔ کسی فاسق کو فاسق کہنا یہ کار زحمت ہے۔ کسی کے مقابلے میں آ کے جہاد کرنا، اپنے بدن پہ تیر لینا یہ کار زحمت ہے۔ تو فرمایا جس میں زحمت ہے اس کی تبلیغ ہے، لیکن گناہ میں زحمت نہیں ہے، گناہ میں لذت ہی لذت ہے، لہٰذا اس کی تزیین ہے، وہ اس کو زینت دیتا ہے۔ اب ہر انسان کو پتا ہے کہ بے حیائی بری چیز ہے، لیکن زینت دے کے اسے اچھا دکھائے گا۔ کبھی فریڈم کے نام پر، کبھی اوپن مائنڈڈ کے نام پر، کبھی یہ کہنا کہ یہ کنزرویٹو ہیں اور ہمارے دماغ کی سرجری ہوئی یہ بہت زیادہ کھل گیا ہے، کبھی یہ کہنا کہ ہم نسواں کے حقوق کے نام پر، فیمنزم کے نام پر انسان کو پاگل بنایا جاتا ہے۔ تو اس کا کام ہے تزیین کرنا، اور نبی کا کام ہے انسان کے لیے تبلیغ کرنا۔ تو یہ 2 ڈیوٹیز ہیں شیطان کی، ایک ڈیوٹی شیطان کی، ایک ڈیوٹی انبیاء پروردگار عالم کی۔ اب امام حسین جو کام کر رہے ہیں اس میں زحمت ہے، شمر جو کر رہا ہے اس میں کوئی زحمت نہیں ہے، یزید جو کر رہا ہے اس میں کوئی زحمت نہیں ہے۔ اب انسان کی بقا کے لیے اللہ نے ایک نیٹ ورک بنایا۔ نیٹ ورک حضرت آدم سے چلا، اور جس نیٹ ورک کو ادامہ دیا آپ کے اہل بیت علیہ السلام نے۔ تو ہم نے کہا کبھی یہ مت سمجھیے کہ شیعہ پڑھے تو ایسے ہی پڑھے، تاریخ ایک ورق کو آپ دیکھیں گے آپ کے معصومین کی زحمات ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ چوتھے امام نے صرف دعائیں پڑھی، لوگ سمجھتے ہیں کہ مولا علی کو خلافت نہیں ملی تو 28 سال علی گھر میں ایسے ہی بیٹھ گئے، امیر المومنین نے کچھ بھی نہیں کیا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ امام زین العابدین نے کچھ بھی نہیں کیا۔ سب سے بڑا کارنامہ امام حسین کے بعد جس امام نے انجام دیا ہے وہ آپ کے مولا امام زین العابدین ہے۔ امیر المومنین نے کیا کیا؟ 28 سال یا 25 سال گھر میں بیٹھنا، اور یہ نہیں کہ بیٹھ گئے امیر المومنین، آپ کے پاس جتنے خطبات ہیں وہ حکومت والے زمانے کے خطبات ہیں،
لیکن امیر المومنین میں کیونکہ وہ وقت اہل بیت پر اتنا فقر و فاقہ آ گیا کہ خاتون امیر المومنین کو کہتی ہے اگر کنویں سے پانی کی ایک بالٹی نکال کر دو اس کے بدلے میں آپ کو چند کھجوریں دوں گی. اور جو رسی جس میں بندھی ہوتی تھی بالٹی، وہ رسی بھی کھجور کے درخت کے تنے سے بنائی جاتی تھی. وہ اتنی سخت تھی کہ مولا کا صحابی کہتا ہے چند کھجوریں. امیر المؤمنین نے وہ بالٹی نیچے پھینکی کہ جب تک وہ بالٹی اوپر آتی علی کے ہاتھوں سے خون جاری ہو چکا تھا. رزق حلال کی تلاش میں آپ کے مولا نے اتنی محنتیں کی، لیکن یہ نہیں. لیکن ایک وقت آتا ہے 25 سال کے بعد علی نخلستانوں کے مالک بن جاتے ہیں. آج آپ چلے جائیں سعودی عرب میں بآئر امیر المومنین کے نام سے مشہور ہے کہ یہ کنواں کس کا ہے؟ یہ علی ابن ابی طالب کا کنواں ہے. یہ کس نے کھودا؟ علی طالب. اس زمانے میں پانی کی حیثیت پیٹرول کے مانند تھی. کنویں کھودنے کا جو علم تھا وہ امیر المومنین کے پاس تھا. جو زمینوں کو آبادی کا علم تھا نخلستانوں کا وہ امیر المومنین کے پاس تھا. محنت کی، زحمت کی. امیر علی ابی طالب نے اپنی زمینیں خریدی کہ یہاں تک کہ جب امام حسن کا زمانہ آتا ہے تو مولا کئی باغات کے مالک ہوتے ہیں. یہ کس کی زحمت ہے؟ علی ابی طالب کی زحمت ہے. پھر امیر المومنین نے صرف باغات بنائے نہیں، ان میں سے کئی باغات کو وقف کر دیا، کیونکہ ایک ہی ذریعہ معاش تھا امیر المومنین کا کہ محنت کریں، زحمت کریں اور زمینیں آباد کریں. رسول خدا جو فتح دے کر گئے تھے وہ حکمرانوں نے اہل بیت سے لے لیا. اور یہ یاد رکھیے کہ مکتب تب تک نہیں چل سکتا جب مکتب میں ایک مضبوط اکنومیکل سسٹم نہ ہو. ایک چھوٹا سا امام مارگاہ ہے، 4 بلب بھی جلتے ہیں تو اس کا خرچہ آتا ہے. اتنے بڑے نیٹ ورک کو بغیر پیسے کیسے چلایا جائے گا؟ باغات آباد کیے، پھر فقیروں کے لیے وقف کیے. پھر امام حسن کا جب زمانہ آتا ہے تو باغ امام حسن سب کے لیے مشہور ہے کہ مدینے کا کوئی ایسا طلب مند بندہ نہیں تھا، اگر اسے کہیں جانا ہوتا تھا وہ حسن کے گھر میں جا کر ٹھہر جاتا تھا. فقیروں کو پتہ تھا اگر کہیں کھانا ملے گا تو حسن ابن علی کے دروازے پر کھانا ملے گا. اور واقع کربلا اور پھر واقع کربلا کے بعد کہ میں نے کہا امام حسین نے 2 جملے ادا کیے. فرمایا میں اس لیے نکلا کہ اپنے نانا کی دین کو زندہ کروں اور جو بدعتیں امت میں پیدا ہو چکی ہیں ان بدعتوں کو ختم کروں. اور یہ دلیل ہے، صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ جب امیر المومنین علی بن ابی طالب نے نماز پڑھائی تو دیکھنے والوں نے یہ کہا کہ ارے علی تو ویسی ہی نماز پڑھا رہے ہیں جیسے رسول نماز پڑھایا کرتے تھے. جن میں سے چھوٹی سی آپ کو مثال دوں، حج تمتع کی مثال ہے. جناب عمر نے ختم کیا، جناب عثمان نے ختم کیا، اور امیر المومنین نے آ کر اس حج کو کیا کیا؟ دوبارہ سے شروع کیا. کہ سارے مانتے ہیں کہ اس کو نام بدعت حسنہ کا دیں یا کسی کا بھی نام دیں. امیر المومنین نے کئی چیزوں کو آ کے کریکٹ کیا کہ آج تک مسلمان کس کی سنت پہ عمل کرتے ہیں؟ علی ابن ابی طالب کی سنت پہ عمل کرتے ہیں. تو کہا کہ وہ وہی نماز پڑھ رہے ہیں جو رسول نماز پڑھاتے تھے. یہ ویسی عبادت کر رہے ہیں جیسی رسول خدا عبادت کرتے تھے. کہ مولا علی جب حکومت پر آئے تو نعرے بلند ہوئے کہ واہ سنتا واہ سنتا، کہ علی نے شیخین کی سنتوں کو ختم کر دیا. اس قدر امیر المومنین پر زور آیا کہ کئی جگہوں پہ فتنے نہ ہونے کی وجہ سے امیر المومنین نے خاموشی اختیار کی. مطلب معاشرے میں اتنا بدلاؤ آ چکا تھا. پھر امام حسن کا زمانہ، پھر صلح امام حسن، پھر شہادت امام حسین. 20 سال کا فاصلہ. 20 سال میں حدیثوں کی فیکٹریاں لگائی گئی. اتنی حدیثیں بنائی گئی کہ ہم مزاحن ممبر سے کہتے ہیں کہ کسی کے پیاز نہیں بک رہے تھے اور بول دیا کہ جو مکے کے پیاز کھائے گا اس پہ جنت واجب ہو جائے گی. جس طرح ایک شیعہ کو مارنے سے پورا خاندان جنت میں چلا جاتا ہے. کہ جب افغانستان سے کسی جوان کو پکڑا گیا، کہا کہ جناب جب اس کی چیکنگ ہوئی، خودکش بمبارڈمنٹ کی جیکٹ اتاری تو جیکٹ کی جیب میں تو چمچ پڑے تھے. کہا کہ آپ تو خودکشی کے لیے چلے تھے، چمچ کہاں سے لے کر آ گئے؟ کہ مفتی صاحب نے کہا تھا کہ شہادت کے بعد پہلا ڈنر رسول کے پاس ساتھ ہے، تو لہذا چمچ بھی دے دیے تھے کہ ہم ڈنر رسول کے ساتھ کریں. آپ ہنس رہے ہیں لیکن یہ سیریس بات ہے، یہ واقعہ ہے. ضیاء خان جب ہم گئے تو کہا مولانا وزیرستان کا جب آپریشن ہوا یہ سارے لوگ یہاں آئے. اب ایک آدمی نے شیعہ دیکھا نہیں. شام جناب عمر کے زمانے میں فتح ہوا
شام کا پہلا خلیفہ معاویہ کا چچا، جس کا نام بھی یزید تھا، یزید ابن ابو سفیان شاید، اس کے بعد بنا معاویہ، اس کے بعد بنا یزید، اس کے بعد بنا معاویہ ثانی۔ مطلب شامیوں نے اہل بیت کو دیکھا ہی نہیں۔ جب سے اسلام آیا تو حکمرانی کس کی رہی؟ بنو امیہ کی رہی۔ شامیوں نے نہ کسی مدینے والے کو دیکھا، نہ کسی مدینے والے صحابی کو دیکھا۔ انہوں نے جب سے حدیثیں سنی بنو امیہ سے سنی، یعنی ایک جگہ پہ انقلاب آیا ہے، رسول کو نہیں دیکھا، اصحاب رسول کو نہیں دیکھا۔ ابتدا سے کس کو دیکھا؟ بنو امیہ کو دیکھا ہے۔ لیکن اہل کوفہ نے کم از کم علی کو تو دیکھا تھا، مدینے والوں نے کم از کم رسول کو تو دیکھا تھا، مکے والوں نے کم از کم رسول کو تو دیکھا تھا۔ مطلب اتنا لمبا عرصہ حکومت کا کہ صرف 20 سال امیر شام کے لے لیں، پچھلی حکومتوں کو بھی ملا دیں، یزید کا بھی ملا دیں، مطلب ایک بچہ پیدا ہوا اور جب تک 40 سال کا ہو گیا اس نے نہ نبی کو دیکھا، نہ علی کو سنا، نہ اہل بیت رسول کو سنا۔ اور جب سے ہوش سنبھالا تو ان کے وجود میں نفرت محمد اور آل محمد ڈالی گئی کہ شامی جب یہ سنتا ہے کہ علی مسجد میں شہید ہو گئے تو تعجب سے پوچھتا ہے کہ کیا علی بھی نماز پڑھتے تھے؟ یہ واقعاً بچپن سے جو انہوں نے سنا، کیوں جناب سیدہ زینب کا خطبہ سن کے یہ پریشان ہو گئے؟ کیوں اذانیں دلوانی پڑی جب آقا امام زین العابدین نے کلام کرنا شروع کر دیا کہ جس محمد کی گواہی دے رہے ہو وہ نانا کس کا تھا، جس دین کا اعلان کر رہے ہو ہماری نسبت کیا ہے؟ یعنی شام میں کبھی بھی ایسی تبلیغ نہیں ہوئی کہ بہت آخر الزمان میں، ایون 5ویں 6 امام کے زمانے میں بھی شام میں کوئی تبلیغ نہیں ملتی۔ آپ قم کا نام سنتے ہو، آپ احواز کا نام سنتے ہو، آپ بغداد کا نام سنتے ہو، آپ بصرہ کا نام سنتے ہو، آپ کوفہ کا نام سنتے ہو، لیکن آپ کو نہیں ملتا کہ شام کا کوئی نام آیا، کیونکہ وہاں پہ جو مینٹلٹی تھی وہ بنو امیہ کی مینٹلٹی تھی۔ یہ تو جب سیدہ زینب جاتی ہیں، 4 لوگ آل رسول سے ملتے ہیں، پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت رسول کا مقام کتنا بلند ہے۔ ٹوٹلی برین واش وہاں ہو چکا تھا۔ اب اسی طرح ایک بندہ وزیرستان میں پیدا ہوا، وہاں مثلاً کوئی امام بارگاہ نہیں، وہاں کوئی شیعہ نہیں، یہاں تو کوئی دیکھے نہ دیکھے جلوس نکال کے آپ دکھا دیتے ہو نا کہ شیعہ کیا ہے، لیکن ان کو کیا پتا شیعہ کیا؟ کہہ رہے مولانا جب ہم نے جلوس نکالا، یہ لوگ جو وزیرستان اور ان پہاڑی علاقوں میں پلے بڑے تھے، کہہ رہے اتنے تعجب سے ہمیں دیکھ رہے تھے اور بار بار کہہ رہے تھے یہ شیعہ ہیں، ہمیں یہ شیعہ ہیں۔ پھر کہتے تھے واقعی یہ شیعہ ہیں، کہاں شیعہ ہیں، کہ یہ تو بالکل ہم جیسے دکھتے ہیں۔ تو آپ نے کیا سوچا تھا کس طرح دکھتے ہیں؟ کہ مفتی صاحب نے بولا تھا ان کو بد دعا ہے اصحاب رسول کی، ان کے پیچھے دم ہوتی ہے، ان کے کان بڑے ہوتے ہیں۔ کہ ہمارے انجینئر جیولوجسٹ کہتے ہیں ہم نے زمین لی ان پہاڑی علاقوں میں کہ مولانا نماز کا وقت ہوا نماز پڑھنے گئے، یہ کبھی آگے دیکھیں کبھی پیچھے دیکھیں، کیونکہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہے تھے، سامنے سجدہ تھی۔ پھر 2 لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ شیعہ ہیں۔ کبھی آپ غور سے کیوں دیکھ رہے ہو؟ ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا جسم بالکل ہماری طرح ہے، لیکن ہمیں یہ بولا گیا کہ یہ تو مست ہو چکے ہیں۔ کہ آج بھی اتنی بے حیائی سے بولا جائے کہ ان کو بد دعا ہے، ان کا کوئی حافظ پیدا نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ مکتب تشیع میں حفظ قرآن کا کوئی کنسپٹ نہیں تھا، نہ ہمارے ہاں یہ اہل بیت کی کوئی سفارش ہے کہ قرآن یاد کرو قرآن یاد کرو، ہمارے ہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں حفظ قرآن نہیں، ہمارے ہاں تفہیم قرآن ہے، کیونکہ قرآن رٹنے سے کچھ نہیں ہوتا، قرآن سمجھنے سے انسان کو ہدایت ملتی ہے۔ خوارج نے قرآن رٹا ہوا تھا، حبیب نے قرآن سمجھا ہوا تھا۔ یہ تو جو شیعوں پہ الزام لگا کہ ان کو بد دعا ہے، ان کا کوئی حافظ نہیں ہوتا، پھر ہم نے ان کے چیلنج کو ایکسیپٹ کیا، پھر ایسا حافظ دیا کہ آج تک ویسا پیدا نہیں کر سکے، کہ ہم نے 4 سال کا بچہ حافظ قرآن بنا دیا۔ محمد حسین تباہی، پھر تو ایک لائن لگ گئی
اور آج تو جتنے مقابلے ہوتے ہیں، پہلے مصر کا نام آتا تھا تجوید قرآن اور قرأت قرآن میں، اب ایران کا نام آتا ہے۔ کہ پاکستان کا ایک چھوٹا بچہ گیا اور حفظ میں اس نے اچھی قرأت کی، تو یہاں ہر سوشل میڈیا پہ پاکستانی بچہ، اہل سنت کا بچہ اس نے مقام حاصل کر گیا۔ میں نے کہا یہ بھی تو بتاؤ کہاں مقام ملا تھا اسے؟ اس کے مربی کون تھے، مانیٹرز کون تھے، جج کون تھے جس نے اس بچے کو رتبہ دیا؟ یہ واقعاً رمضان کا مہینہ آتا ہے، جیسی قرأتیں شیعہ قاری کرتے ہیں، یا جیسے حافظ آپ کے بچے ہیں کہ پورا ریکارڈ بنا کے دنیا میں کہیں پر بھی اتنے حافظ نہیں بنائے جاتے، کہ تقریباً 20 سے 25 ہزار حافظ صرف 5 سال سے 7 سال کے بچے جو کیا کر رہے تھے، حفظ قرآن کر رہے تھے۔ ہم نے صرف چیلنج کو ایکسیپٹ کیا، ورنہ ہمارے یہاں یہ روش نہیں تھی۔ یہ صرف ایک الزام کو دبانے کے لیے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہو یہ غلط ہے، پھر ان بچوں کو گاؤں گاؤں لے جانا۔ کہ سندھ کے کئی ایسے گاؤں تھے جن کے ذہن میں یہ تھا کہ بھائی بددعا ہے، ان کے یہاں کوئی حافظ نہیں ہوتا، اور وہ بلیو کرتے تھے کہ واقعا شیعوں کو حفظ قرآن نہیں ہوتا، جن کے بڑوں کو صورتیں یاد نہیں ہو رہی تھیں، اور ہمیں کہیں کہ شیعوں کے یہاں حافظ نہیں ہوتا۔ تو ہم نے ایک ایک گاؤں میں جا کے ایک ایک بچہ جو حافظ بنا، اور صرف اس بچے کے حفظ کو دیکھ کر پورے گاؤں کے گاؤں کیا بن گئے؟ شیعہ بن گئے۔ اب یہ نہیں کہ وہ امیر المومنین کی خلافت کی دلیل مانگے، معصومین کی عصمت کی دلیل مانگے، یا امام حسین کی حقانیت کی دلیل مانگے۔ ان سے پوچھا جاتا تھا کہ جناب آپ نے دیکھا کہ وہ شیعہ بچہ حافظ ہے، آپ شیعہ بن گئے صرف حافظ دیکھنے کی وجہ سے۔ انہوں نے کہا جو اتنے بڑے جھوٹ بول سکتے ہیں تو انہوں نے تو اور بھی جھوٹ بولے ہوں گے، تو ہم شیعوں کی سچائی دیکھی تو ان کی ساری باتیں بھی کیا ہوں گی؟ سچ ہوں گی۔ کہ 4 سال کا بچہ کیا بن گیا؟ حافظ بن گیا۔ یہ زمانہ شعور کا زمانہ ہے، آپ نے صرف شعور پھیلانا ہے۔ کہ آغا قراتی اچھا جملہ فرماتے کہتے کچھ مجلسیں ہوتی ہیں جن میں شور ہوتا ہے، کچھ ہوتی ہیں جن میں شعور ہوتا ہے۔ تو شور شرابے سے شیعوں کو کچھ نہیں ملنے والا، شعور جتنا بیدار کرو گے۔ ہر قوم کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ تو بیداری جب انسان کی فکر بیدار ہو جاتی ہے نا، وہ سوچنا شروع کر دیتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ شیعوں کی اپنی غلط فہمی دور ہو جائے کہ یہ نہیں کہ معصومین نے چند درس دیے تھے اور شیعت بڑھ گئی۔ آپ کے معصومین نے بڑی محنت کی، معصومین نے ایک پورا نیٹ ورک بنایا، جو نیٹ ورک رسول نے بنایا تھا، اور رسول کے بعد سمجھو اس نیٹ ورک کو وائرس لگ گیا تھا، اور اینٹی وائرس معصوم کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ سسٹم کو فیکٹری ریسیٹ کرنا پڑتا ہے۔ امام حسین نے اپنی شہادت سے سسٹم کو فیکٹری ریسیٹ کیا، اور کیا کام کیا آپ کے امام زین العابدین نے؟ کبھی سوچا کرو، لوگ سمجھتے ہیں مولا نے صرف اور صرف کیا پڑھی؟ دعائیں پڑھی اور کام نہیں کیا۔ کہتے ہیں کسی امام نے اتنے غلام نہیں خریدے جتنے امام زین العابدین نے خریدے۔ 20,000 تک تعداد ملتی ہے غلاموں کی۔ امام کو ضرورت نہیں، غلام خرید رہے ہیں، گھر میں 4 نوکر 5 نوکر، اور کوئی ایسا غلام نہیں جو 1 سال سے زیادہ رکھا ہو۔ یا غلام رکھا یا 1 سال میں کیا کر دیا؟ آزاد کر دیا۔ دشمن کیا سمجھ رہا ہے کہ یہ تو مصلے پہ بیٹھ کے دعائیں پڑھ رہے ہیں، لیکن ہڈن مولا بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ درس و تدریس نہیں کر سکتے، پابندی ہے۔ تبلیغ کھلم کھلا نہیں کر سکتے، پابندی ہے۔ جنگیں چل رہی ہیں، واقع ہررا پیش آ گیا، گھر امن کا بنا تو صرف مولا زین العابدین کا بنا۔ اتنی سختیاں، اتنی نگرانیاں، اب ایک کام بچا تھا۔ اسلام میں ایک بری بدعت تھی، وہ تھا غلام خریدنا۔ غلام ایک بہت بڑا کاروبار تھا، ایک معاشرے کا اکنومیکل سرکل چلتا تھا ایسی غلامی میں، کہ جس طرح بھی پاکستان میں کتنے بچے اور بچیاں ہیں جو ٹک ٹاک سے کما رہے ہیں، یوٹیوب سے کما رہے ہیں، فیس بک سے کما رہے ہیں۔ جب ایک نسل کسی سافٹ ویئر سے کمانا شروع ہو جاتی ہے تو گویا وہ اس معاشرے میں انجن بن جاتا ہے، اکنومیکل پیسے کمانے کا انجن۔ اور جب حکومت بولے گی کہ ہم یوٹیوب کو بین کر رہے ہیں تو یہ لوگ آخری دم تک لڑیں گے، کیونکہ ان کی انکم کا سورس کیا بن گیا؟ یوٹیوب بن گیا۔ انکم کا سورس کیا بنا؟ ٹک ٹاک بنا۔ تو مخالفت شروع ہو جائے گی، کیونکہ کون سا سسٹم ہے ان کا؟ اکنومیکل سسٹم ہے، ان کے گھر چلتے ہیں۔ اسی طرح عرب میں غلامی کا جو سسٹم تھا ایک بہت بڑی ایک بزنس تھا۔
اب اچانک اگر رسول خدا بند کروا دیتے تو لوگوں کا اکنومیکل سسٹم خراب ہوتا، اس کو روکنے کے لیے رسول خدا سے شاید سامنے بھی آ جاتے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. لیکن چوتھے امام نے اس بری صفت کو کہ لوگوں کو غلام بنانا، اس کو امام نے ختم کیا، لیکن آہستہ آہستہ کیا. کہ لوگ اگر اعتراض کرتے تھے کہ فرزند رسول آپ نے تو ہمارا کاروبار ہی خراب کر دیا کہ اتنے غلام خرید رہے ہیں پھر رکھتے نہیں ہیں، 1 سال کے بعد آزاد کر دیتے ہیں. جب آزاد کیا تو بزنس ختم ہو گیا. غلام کا کاروبار تب چلے گا کہ آپ نے خریدا، فلاں کو بیچا، فلاں نے پھر فلاں کو بیچا، فلاں نے پھر فلاں کو بیچا. یہ ترتیب چلے گی تو ایک طرح سے یہ ایک بزنس بنے گا، اور بزنس بنے گا تو پروفیشنل لوگ اس میں آئیں گے اور خرید و فروخت شروع ہو جائے گی. جس طرح کوئی گندم خریدتا ہے، جس طرح کوئی گاڑی خریدتا ہے تو یہ چلتی رہتی ہے، اس کی پبلسٹی ہوتی. اسی طرح غلاموں کی پبلسٹی ہوتی تھی. ایک تو امام نے اس گندی صفت کو امت سے ختم کرنے کے لیے بہت بڑا کردار اپنایا کہ انسان کسی کا غلام نہیں ہوتا، انسان کو غلامی کا حق نہیں ہے. لیکن دوسرا کام کیا کیا کہ عرب آہستہ آہستہ قلت بنتے جا رہے تھے اور عجم آہستہ آہستہ اکثریت میں آ رہے تھے. ایک طرف مدینے کا معاشرہ جن کو حسین بلاتے رہے لیکن مدد کے لیے نہیں گئے، دوسری طرف شامی معاشرہ جن کے دلوں میں بغض اہل بیت بھرا ہوا تھا کہ یہ کہیں کہ مولا حسین آپ کو اس لیے قتل کرنے آئے ہیں کیونکہ بغضاً لابیک، ہمارے دل میں کس کا بغض ہے؟ آپ کے بابا کا بغض ہے. یعنی جس امت کو حکم ملا کہ علی سے محبت کریں، وہ الٹا علی سے کیا کرنے لگی؟ بغض کرنے لگی. کہ ہمارے استاد کہتے ہیں اگر اہل سنت کے یہ بات بھی مان لی جائے نا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اس کا ترجمہ مولا کا دوست ہے، تو کہا کم از کم آپ دوستی ہی نبھاتے. امام ماننا تو دور کی بات ہے نا، کم از کم جو ترجمہ آپ نے کیا ہے کہ جس کا دوست میں، اس کا دوست علی کا کم از کم دوستی نبھا لیتے. امام نہ مانتے اور کہا کہ اگر آپ کی دوستی یہ ہے کہ علی کے بچوں کو قتل کیا جائے تو پھر آپ کی دشمنی کیا ہوگی؟ کہ دوستی کا معیار یہ ہے کہ نواسیوں کو چہروں پہ تماچے مارے جائیں. دوستی کا معیار یہ ہے کہ بیٹی کو اذیتیں دی جائیں. دوستی کا معیار یہ ہے کہ علی کے ہاتھوں میں رسیاں باندھی جائیں. تو پھر جب ظلم کرنے پر آتے تو وہ پھر آپ کہاں تک ظلم کرتے؟ تو فرمایا کہ شہر شام کے لوگوں کے دلوں میں بغض، مدینے والوں میں اتنی معرفت نہیں. اہل کوفہ، یہ بھی الزام شیعوں پہ لگتا ہے اور بعض ہمارے نادان مولاناز کہتے ہیں کہ ہاں بھائی وہاں شیعہ تھے. کوفے کی آپ ترتیب دیکھیں گے 3 طرح کے لوگ کوفے میں رہتے تھے. ایک خالص شیعہ امیر المؤمنین، دوسرے شیعت عثمان، تیسرے خوارج. خوارج کی تعداد کم تھی، شیعت علی کی بھی تعداد کم تھی. وہاں پہ اکثریت جو رہتی تھی وہ کون تھے؟ وہ شیعت عثمان، یعنی خلافت کے نظام پر بلیو رکھنے والے لوگ اکثر وہاں رہتے تھے اور ان کا مزاج دمدمی مزاج تھا. یہ کبھی امیر المومنین کا ساتھ دیتے تھے، پھر وہی تلواریں علی بن ابی طالب کی گردن پہ آ جاتی تھی. اور دوسری بات، جب امام حسن نے صلح کیا تو 20 سالوں میں 50,000 کے قریب شیعوں کو کوفے سے نکالا گیا. تبھی جب جناب مختار کے قیام سے پہلے توابین کا لشکر بنتا ہے تو توابین اکثریت کوفے کی نہیں ہے، وہ مدائن سے لوگوں کو بلاتے ہیں کیونکہ مدائن میں سلمان رہ چکے تھے اور وہاں پہ علی کے چاہنے والے بہت زیادہ رہتے تھے. یہاں اکثر یمنی لوگ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے. تو امام کے لیے ایک ہی راستہ بنا آپ کے چوتھے امام کے لیے. اب وہ مسلمان جو نئے مسلمان بنے، عجم، روم فتح ہوا، ایران فتح ہوا، یہاں تک کہ اسلامی حدود چین کی سرحدوں تک چلی گئی. تو اب یہ جو نئے نئے مسلمان دین میں آ رہے تھے، عجم تھے، ان کے دلوں میں ابھی وہ بغض نہیں تھا، ابھی وہ نفرت نہیں تھی. اور جب دوسری حکومتوں سے آ رہے تھے تو غلام بن کے آ رہے تھے. تو امام نے ان غلاموں کو خریدا. مطلب ان کا مائنڈ سیٹ میں ابھی تک وہ کچرا بھرا ہوا نہیں تھا، ان کا ذہن صاف ستھرا تھا. اور جب امام نے خریدا 1 سال سے زیادہ کسی کو نہیں رکھا. اور 1 سال رکھا کیوں؟ کیونکہ یہ 1 سال کی اسکولنگ تھی، 1 سال کی تربیت تھی کہ ابو حمزہ سمالی یہ خریدا ہوا غلام ہے جسے چوتھے امام نے آزاد کیا. جو چھٹے امام کا اتنا بڑا صحابی بنتا ہے
ایسے ایسے اصحاب جنہوں نے 70 ہزار روایتیں معصومین سے نقل کی ہیں، یہ امام زین العابدین کے خریدے ہوئے اور آزاد کردہ غلام تھے۔ جناب زید جب لشکر بناتے ہیں، ان لشکریوں میں اکثر تعداد چوتھے امام کے آزاد کردہ غلاموں کی تھی، کہ ایک معاشرہ کے صرف امام کے پاس 70 سے زیادہ لوگ نہیں، پھر چوتھے امام کی زندگی کا لمبا عرصہ، پھر جب پانچویں امام کا زمانہ آتا ہے اور تھوڑی سی خفقان اور تھوڑی سی گھٹن کم ہوتی ہے، تو آپ کا امام جب درس دیتا ہے تو ہر مسجد میں 2000 کبھی 3000 شاگرد بیٹھے رہتے ہیں۔ کبھی سوچو تو صحیح، اچانک 3000 پیدا کہاں سے ہو گئے، یہ اچانک 4000 کہاں سے آ گئے؟ یہ کارنامہ آپ کے چوتھے امام زین العابدین کا تھا، جن امام نے غلاموں کو آزاد کیا، ان کو تربیت دی، پھر وہی غلاموں کے دلوں میں اتنی محبت آل رسول کی آ گئی کہ جب اہل بیت درس دیتے تھے، ان کے درسوں میں شرکت بھی کرتے تھے، اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ میں نے شاید پچھلے سال ایک واقعہ سنایا تھا کہ دیکھو آقا تو آقا، لیکن غلاموں میں کتنی کرامتیں تھیں۔ کہتے ہیں مدینے میں قحط آ گیا، کئی دن گزر گئے، عورتوں کا دودھ خشک ہو گیا، بچے زاروں قطع رونے لگے، کئی امواتیں ہو گئیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں، بارش نہیں برس رہی۔ کہتے ہیں یہ 3 دنوں سے صحرا میں جا رہے ہیں کہ پروردگارہ بارش برسا دے، پروردگارہ رحم کی بارش برسا دے، لیکن بارش نہیں برسی۔ یہ شخص کہتا ہے بڑی مایوسی سے بازار میں کھڑا تھا، ایک خاتون آ رہی تھی، گود میں بچہ تھا، اور بچہ شدت پیاس کی وجہ سے رونے لگا۔ اس کو دیکھ کر اس کی ماں رونے لگی۔ فرماتے یہ منظر ایک کالے غلام نے دیکھا، غلام نے جیسے دیکھا دل نرم پڑ گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اس نے دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا، اے خدا اپنے بندوں پر رحم فرما، اے خدا تھوڑی بارش برسا دے۔ کہ غلام کا یہ کہنا تھا، بادلوں کا آنا تھا اور بارش کا برسنا تھا۔ میں پریشان ہو گیا، ارے امت اتنی گئی لیکن دعا قبول نہیں ہوئی، لیکن اس غلام میں ایسا کیا ہے کہ یہاں دعا کی، یہاں بارش برس گئی۔ کہتے وہ غلام چل پڑا اپنی گھر کی طرف، میں نے اس کا پیچھا کیا، ایک گھر کے اندر گیا، دروازہ بند ہوا، میں نے آ کر دروازے پہ دستک دی، کنیز دروازے پر آ گئی۔ میں نے کہا کس کا گھر ہے؟ علی ابن الحسین کا گھر ہے، زین العابدین کا گھر ہے، سید الساجدین کا گھر ہے۔ کہ آپ کو کس سے کام ہے؟ کہ کالا غلام کے گھر کے اندر گیا ہے، اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ کہ ٹھہریے میں آقا کو بلاتی ہوں۔ اس کو دعوت دی کہ گھر کے اندر آیا، دیکھا غلاموں کا ہجوم ہے، پوچھا فرزند رسول اس گھر میں کالا غلام آیا ہے، مجھے اس سے ملنا ہے۔ امام نے کہا کون؟ سارے غلاموں کو بلایا، اس کی نگاہ اس غلام پہ پڑی، کہنے لگا علی ابن الحسین جو قیمت بولو اس غلام کی دینے کے لیے تیار ہوں۔ امام نے کہا کیا ہے اس غلام میں ایسا؟ کہ آپ کو نہیں پتا، معرفت والا نہیں تھا۔ چوتھے امام کو کہے کہ آپ کو نہیں پتا، یہ بڑا صاحب کرامت ہے، ابھی میں نے بازار میں دیکھا، اس نے دعا کی، چند لمحے نہیں گزرے تو بادلوں نے آنا شروع کر دیا اور بارش برسنا شروع ہو گئی۔ امام نے مسکرا کر غلام کو دیکھا کہ کب سے یہ کرامتیں دکھلانے لگے، کب سے یہ کرامتیں دکھلانے لگے۔ کہنے لگا مولا کوئی ایسی نیت نہیں تھی دکھاوے اور ریاکاری کی، بس آنکھوں میں آنسو آئے، دل نے برداشت میں کیا، بچہ رو رہا تھا، میں نے بس اللہ سے دعا کر دی۔ امام نے کہا خریدنا چاہتے ہو تو کوئی بات نہیں، لیکن میں نے آج تک بیچا نہیں ہے، میں اس غلام کو آزاد کر رہا ہوں، اب اس کی مرضی وہ تیرے غلامی میں آنا چاہے کہ نہیں آنا چاہے۔ یہاں آزاد کرنا تھا یا غلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، دعا کے لیے پھر ہاتھوں کو بلند کیا کہ خدا زندگی تب تک پسند تھی جب زین العابدین کی غلامی میں تھا، اب جب ان کی غلامی نہ رہی تو زندگی میں جی کر کیا کروں گا۔ یہ کہنا تھا، اس کی روح پرواز ہوئی اور دنیا سے چلا گیا۔ یہ وہ غلام تھے جن کی آقا سے اتنی محبت تھی، امام نے 20,000 کے قریب غلام خریدے اور غلاموں کو آزاد کیا۔ یہ معصومین کا ہڈن ورک تھا جو شیعوں کو نظر نہیں آتا، انہوں نے بڑی ترتیب دی، ان کی تربیت کی، اس قدر ان کو مضبوط کیا، ان کو صاحب بصیرت بناتے تھے کہ دشمن کا مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کل میں نے تھوڑا سا اشارہ کیا تھا کہ اگر انسان کے اندر بصیرت نہیں تو حق کو نہیں پہچان سکتا۔ میں نے 2 نشانیاں بتائیں کہ اب کوئی جوان آ کر پوچھے کہ مولانا میں صاحب بصیرت بننا چاہتا ہوں تو کیا کروں، تو کوئی کہے گا نماز پڑھو، کوئی کہے گا قرآن یاد کرو،
تو کہے گا مولانا کیا شمر نماز نہیں پڑھتا تھا؟ کہ خوارج حافظ قرآن نہیں تھے؟ کیا ان کی قرأتیں اچھی نہیں تھیں؟ تو پتہ چلا حفظ قرآن کرنے کے بعد بھی بندہ صاحب بصیرت نہیں بنتا، کھوکھلی نماز پڑھنے سے بھی بندہ صاحب بصیرت نہیں بنتا، صرف روزے رکھنے سے اور حافظ بننے سے بندہ صاحب بصیرت نہیں بنتا۔ صاحب بصیرت بننا ہے تو معصومین کو چیزیں بتاتے ہیں، جب تک ان چیزوں کو اسٹڈی نہیں کرو گے زندگی میں بصیرت نہیں آئے گی، صحیح فیصلے نہیں لے پاؤ گے، زندگی میں ٹھوکریں کھاتے رہو گے اور حق و باطل کی پہچان ہمارے وجود میں نہیں آ پائے گی۔ معصومین و رسول گرامی کی روش یہ ہوتی تھی کہ کچھ لوگوں کو کلو دیتے تھے، اگر اس کلو کو انسان سمجھ گیا تو اس کو ہدایت مل جاتی تھی۔ مثلا نے کل مثال دی علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ یہ نہ دیکھنا حق کہاں جا رہا ہے، یہ دیکھنا کہ علی ابن ابی طالب کہاں جا رہے ہیں۔ یہ آپ کو کلو دے رہے ہیں کہ آگے جب پھنسو یہ ایڈریس صاحب بصیر بننے میں تمہاری کیا کرے گی؟ مدد کرے گی۔ کہ یا عمار تقتلک فئۃ باغیہ، امت کو بتا رہے ہیں عمار تجھے ایک باغی ٹولہ مارے گا، عمار ان کو جنت کی طرف بلائے گا، وہ ان کو جہنم کی طرف بلائیں گے۔ یہ امت کو صاحب بصیرت بنانے کے لیے کیا دے رہے ہیں؟ نشانی دے رہے ہیں۔ اپنی زوجہ کو کہا کہ جب فلاں مقام سے گزرو گی اور کتوں کے بھونکنے کی آواز آنے لگے تو سمجھ جانا وہ جگہ اور راستہ صحیح نہیں ہے۔ اور جب نبی کی زوجہ وہاں سے گزری اور جب آوازیں آنے لگی تو خوف پیدا ہوا، کہا کہ نہیں، میرے رسول نے منع کیا تھا، میں واپس جاؤں گی۔ لیکن کچھ تھے جو ساتھ تھے، کہنے لگے نہیں یہ وہ جگہ نہیں، وہ کتے ہیں۔ آپ پنڈی سے جائیں، آج میں چکوال سے ہو کے آیا ہوں، چکوال جائیں، اور جب چکوال کا شہر آ جائے میں ڈرائیور کو کہوں کہ چکوال آ گیا، میں نے مجلس پڑھنی ہے۔ اب انہوں نے مجھے پڑھنے دینی نہیں ہے، انہوں نے آگے لے جانا ہے مثلا تلگن کی طرف، تو کہیں گے نہیں مولانا یہ چکوال تھوڑی ہے۔ میں کہوں گا میں آ چکا ہوں، یہ مجھے لگ رہا ہے نشانیوں سے چکوال ہے۔ انہوں نے کہا نہیں مولانا ہم 10 لوگ لاتے ہیں، ان سے پوچھ لیا۔ انہوں نے 10 لوگوں کو پیسے دیے، انہوں نے آ کے مولانا کو بولا یہ چکوال نہیں ہے، ابھی آپ سمجھیں کبھی راستے میں ہے، چکوال تو آیا ہی نہیں ہے۔ دوسرے نے بولا چکوال نہیں ہے، تیسرے نے بولا، 10 نے بول دیا، میں مطمئن ہو گیا کہ بھئی 10 لوگ جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں۔ انہوں نے 4-5 لوگوں کو لایا، انہوں نے کہا نبی کی زوجہ یہ جگہ وہ ہے ہی نہیں، نہ ہی وہ کتے ہیں، کتے کا کام بھونکنا ہے، آپ پریشان کیوں ہوتی ہیں؟ راستے میں رات کو گلی جاتی ہے، کوئی کتا بھونکتا ہے؟ تو کہا کہ اس کا کام بھونکنا ہے، نہ وہ جگہ ہے۔ یعنی جھوٹ بول کے نبی کی زوجہ کو مطمئن کیا گیا کہ وہ جگہ نہیں ہے۔ لیکن رسول خدا کلو تو دے کر گئے تھے نا کہ جب یہ ہو تو سمجھ جانا صحیح ہے، جب یہ ہو تو سمجھ جانا کیا ہے؟ غلط ہے۔ وہ بار بار سمجھا کر جا رہے ہیں کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ تو یہ انبیاء اولیاء کی روش رہی کہ فرمایا جب یہ زمانہ آ جائے، آخری زمانے والوں کا دینہم دنانیرہم، کہ آخری زمانے میں دین دینار بن جائے گا، پیسہ بن جائے گا۔ ہمتہم بطونہم، لوگوں کی ہمت اور کوشش کیا بن جائے گی؟ پیٹ بن جائے گی۔ رات کے 3 بجے فوڈ پانڈا سے کھانا منگوانا ہے، ہاں تفریح کے لیے جانا ہے تو کہا کہ 30 کلومیٹر دور جاتے ہیں، وہاں کی کڑھائی بہت اچھی ہے، مولانا بڑا لذیذ کھانا بنتا ہے، مومنین بولتے ہیں ہمیں مولانا فلاں جگہ ہے لیکن تھوڑا دور ہے، مجالس سے فراغت ہو جائے آپ کو لے کر جائیں گے، 40 کلومیٹر ہے، بہت اچھی کڑھائی بنتی ہے، لیکن بولیے صبح کی نماز پڑھنی ہے، کہیں ہمت نہیں ہوتی، تھکن ہو گئی ہے مجلس کے ساتھ، زحمت نہیں کرنی مولانا فلاں عبادت کو انجام دینے کے لیے، فلاں جگہ پہ گرمی بہت ہے، فلاں جگہ پہ پیدل چلنا پڑتا ہے، یہ زحمتیں ہوتی ہیں، لیکن کہانی ہمتہم بطونہم، پیٹ کے لیے بڑی ہمت کرے گا، پورا دن لگا دے گا کچن میں کہ فلاں چیز بنانی ہے اور کھانی ہے، مزہ صرف چند منٹ کا، زحمت دیکھو تو اتنی بڑی، نماز بھی تو چند منٹ کی ہے لیکن اس کے لیے زحمت نہیں کرے گا، کھانے بنانے کے لیے بڑی زحمت کرے گا۔ ہمتہم بطونہم قبلتہم نساؤہم، آخری زمانے میں قبلہ کون بن جائیں گی؟ عورتیں بن جائیں گی۔ پنجاب کا تو قبلہ بن چکی ہیں، لیکن کہا پورے زمانے میں قبلہ کیا بن جائیں گی؟
عورتیں قبلہ بن جائیں گی، یہ آخری زمانہ۔ یہ کیا دے رہے؟ کلو دے رہے۔ فرمایا اس زمانے میں آگ کے انگارے کو ہاتھ پہ رکھنا آسان ہوگا لیکن دین کو بچانا مشکل ہوگا۔ گھر سے نکلے گا تو مومن، شام کو آئے گا تو کافر۔ ایمان کا پتہ نہیں لگے گا کہ انسان کہاں جا رہا ہے، اتنی جلدی جلدی ایمانوں کو لوٹا جائے گا۔ یہ کلو دے کر جا رہے ہیں کہ جب یہ نشانیاں اور صفات دیکھو تو فرمایا الارم بجنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو میری نسلیں گمراہ ہو جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تباہ و برباد ہو جاؤں، نہ دنیا رہے نہ آخرت رہے۔ نشانیاں دے کر جا رہے ہیں۔ اب دیکھیے بڑی پیاری وصیت ہے میرے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام۔ مذاق مت سمجھیے کہ مکتب ایسے ہی بڑھا، 4 حدیثیں پڑھ دی معصومین نے، 4 روایتیں پڑھ دی اور ایسے شیعہ ہوتے گئے۔ وہ زمانہ جب شیعوں کے سروں پہ قیمت رکھی جاتی تھی، سر کاٹے جاتے تھے۔ منصور کے زمانے میں کٹی ہوئی گردنوں پہ قالیچے بچھائے جاتے تھے اور پھر چلتا تھا۔ حجاج ابن یوسف کے زمانے میں خون کی ندیاں بہتی تھی کہ ایک شہر میں صرف اس نے حملہ کیا اور اس نے قسم کھائی کہ میں اتنا ماروں گا کہ فلاں جگہ پہ کھڈا تھا، میں اس کو خون سے بھروں گا۔ جب شہر فتح ہو گیا اس نے گردنیں کاٹیں، اب ظاہر خون زمین میں جاتا، زمین چوس لیتی تھی۔ اس کو کہا امیر اب چلو بس کرو، کہا نہیں میں نے قسم کھائی ہے، قسم نہیں توڑ سکتا، اور لاؤ لوگوں کو مارو۔ کہتے ہیں مار مار کے تھکے، اب خون کتنا جمع ہو، پانی ہو تو بھر جائے، خون سے کہاں کنواں بھرتا ہے۔ پھر کہتے ہیں سپاہیوں نے اس خون میں پانی ملانا شروع کیا، پانی کی بالٹیاں ملانا شروع کی، تھوڑا سا کنواں اوپر آیا، پھر اس نے جان چھوڑی کہ ہاں میری قسم کیا ہو گئی، پوری ہو گئی۔ جن کے سروں پہ قیمتیں رکھی جاتی تھی، اتنی سختی میں مکتب اہل بیت رہا، لیکن اتنی تیزی سے کیسے بڑھا کہ مامون مجبور ہوتا ہے امام رضا کو ولی عہد بنانے، مجبور ہوتا ہے مولا جواد کو اپنی بیٹی، تاریخ اسلام کے بادشاہوں کی کسی بیٹی کی ایسی شادی نہیں ہوئی جیسی اس نے امام جواد کی شادی کروائی کہ ان کو اپنے قریب لاؤں، ہمارے یہاں پلے، ہمارے تحت نظر رہیں، پھر بڑے ہو کے وہی کام کریں جو کیا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں۔ تو یہ پرانی روش تھی بڑوں کو اپنا داماد بنانا، یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ وہ لالچ میں داماد بناتے تھے تاکہ نسلیں بڑھیں اور پھر ہم ان کے اوپر، امت کے اوپر کیا کریں، حکومت کریں۔ اب کیا کس طرح معصوم نے تربیت کی، مطلب چھٹے امام کا زمانہ جہاں درس بھی ہے، تدریس بھی ہے، جہاں کوئی شیعہ گلی سے بھی گزرے پکڑا جاتا تھا۔ اب جس طرح حضرت موسیٰ کا فرعون کو جب پتا چلا یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم، پوری کوشش تھی کہ موسیٰ آئے گا خاتمہ کرے گا فرعون کا، تو کہا کہ موسیٰ کو قتل کر دو تو ہمارا خاتمہ بھی نہیں ہوگا۔ ان کو پتا تھا یہ 12 جانشین ہیں، ہم نسل کو ہی ختم کر دیں گے تو ہماری بقا باقی ہو جائے گی۔ تو کہتے جب چھٹے امام دنیا سے گئے، شہادت ملی، تو انہوں نے جاسوس بھیج دیے امام کے گھر میں۔ جاسوس کیوں بھیجے؟ کیونکہ سب پریشان تھے امام کا جانشین کون ہوگا۔ تو کہا امام کی وصیت جب پڑھی جائے گی، جانشین کا جب پتہ لگے تو آپ اس جانشین کو تحت نظر رکھیے گا اور بعد میں اس کو ہم قتل کر دیں گے۔ اب ایسا زمانہ اگر جانشین کا نہ بتائیں تب بھی مسئلہ، جانشین کا بتائیں تب بھی مسئلہ۔ لیکن امام اتنے مطمئن تھے، ایسی تربیت کر گئے اپنے شیعوں کی، مطلب اگر کل میں کوڈ ورڈ میں بھی بتاؤں تو شیعہ سمجھ جائے لیکن دوسرا نہ سمجھے۔ وصیت نامہ کھلا، حاکم نے بولا کہ جو بھی جانشین ہو اس کو پکڑ کے لاؤ، زندان میں ڈالنا ہے تم نے، بس پتہ چلے کون ہے جانشین۔ اب چھٹے امام کے بیٹے بھی بہت تھے تو امام نے وصیت کھولی، تو امام نے کہا میرے 5 جانشین ہیں۔ سارے پریشانوں کے جانشین تو ہے، لیکن کہا میرے 5 جانشین۔ کہا پہلا جانشین منصور دوانقی، وقت کہا کہ، اور حکم کیا دیا کہ پتہ چلے اس کو پکڑ کے لانا۔ وہ سارے پریشان ہو گئے، ہکے بکے رہ گئے کہ ہم منصور کو کیسے پکڑیں، اور جو اتنا ظلم کرنے والا، اتنی سختیاں کرنے والا، اسی کا نام دے دیا کہ پہلا جانشین منصور، دوسرا جانشین والی مدینہ، جو ساری چیزوں کو کیا کر رہا تھا، مانیٹر کر رہا تھا، وہ بھی پریشان ہو گیا، میرا نام بھی آ گیا جانشینوں میں۔ تیسری جانشین میری زوجہ،
چوتھے جانشین میرے بیٹے عبداللہ جو جسمانی طور پر معذور تھے، پانچویں جانشین موسیٰ کاظم۔ سارے لوگ پریشان ہو گئے کہ واقعی جانشین کون ہے؟ جو سادہ تھے وہ بھی پریشان کنفیوز ہو گئے۔ بادشاہ کو رپورٹ دی، جناب 5 جانشین، اب کس کو پکڑیں؟ 2 بیٹوں کے نام ہے، ان کی بیوی کا نام ہے، آپ کا نام ہے، اور والی مدینہ کا نام ہے۔ بادشاہ نے کہا چھوڑ دو، لوگ بھی نہیں سمجھیں گے، معاملہ یہی کیا ہو جائے گا، رفع دفع ہو جائے گا۔ لوگ کنفیوز۔ اب آپ بھی کہیں گے کہ مولانا امام تو امت کو ابہام میں ڈال کے گئے، جس طرح اکثر مسلمان کہتے ہیں رسول تو امت کو ابہام میں گویا ڈال کے گئے، کلیئر بتا کے جاتے ولی کون ہے، ہاتھ اٹھا کے دکھا کے بتائے، پھر بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ولی کون ہے۔ تو یہ زمانہ تو چھٹے امام کا ہے، جہاں امام کا بتا دیا جائے تو قتل کر دیے جاتے۔ کہتے ہیں ابو حمزہ سمالی شہر نجف میں حرم امیر المومنین، قبر امیر المومنین پر درس تفسیر قرآن دے رہے تھے۔ کسی نے آ کر کہا کہ ابو حمزہ سمالی چھٹے امام دنیا سے انتقال کر گئے۔ کہتے خبر سنی غم کے مارے نڈھال ہو کے گر پڑے، لیکن جب آنکھ کھلی تو پہلا سوال کیا کہ جانشین کون ہے؟ تو کہا کہ ہم بڑے ابہام میں ہیں، 5 نام بتا کر گئے، منصور ظالم، والی مدینہ ظالم، تیسری زوجہ، چوتھے معذور بیٹے، 5ویں موسیٰ کاظم۔ تو کہتے ہیں ان کے چہرے پر ہلکی سی مسکان آئی اور کہا الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے امام کے ذریعے ہماری ہدایت کی۔ پریشان ہو گئے ابو حمزہ، ہم پریشان ہیں اور آپ کیا کہہ رہے ہو اللہ نے کیا کی؟ ہدایت کی۔ کہ بندے خدا اتنے لیکچر جو مولا دے کر گئے اس میں ساری کلیدی باتیں بتا کر گئے، ہمیں بصیر بنا کر گئے کہ مجھے پتا ہے کہ جانشین کون ہے۔ کہ آپ کو کیسے پتا ہے؟ کہ شرائط امامت سے، یہ وصیت نامہ نہیں، یہ شرائط امامت بتا کے جا رہے ہیں کہ امام کی پہلی شرط یہ ہے کہ امام کو عادل ہونا چاہیے، امام ظالم نہیں ہوتا۔ اور جو شروع میں 2 نام دیے ہیں وہ ظالموں کے نام ہیں، تو وہ تو مائنس ہو گئے۔ امامت کی دوسری شرط یہ ہے کہ امام کے بدن میں ظاہری عیب نہیں ہوتا، امام معذور نہیں ہوتا، جس طرح پیش امام کے لیے شرط ہے کہ معذور نہیں ہونا چاہیے۔ امام کا کلر جیسے کوڑ کی بیماری ہے، برس کی بیماری، ایسی کوئی بیماری نہیں ہو، یعنی ظاہری طور پر امام کے اندر جسمانی عیب نہیں ہوتا۔ فرمایا جو ان کا بیٹا ہے جس کا نام لکھا ہے وہ جسمانی طور پر کیا ہے؟ معذور ہے۔ تیسرا، اماموں نے جب امامت کا ذکر کیا تو کہا امام کو مرد ہوتا ہے، امام عورت نہیں ہو سکتی۔ جب اپنی زوجہ کا نام لکھا تو وہ بھی شرائط امامت سے کیا ہو گئی؟ خارج ہو گئی۔ بس ایک نام بچ جاتا ہے، وہ موسیٰ کاظم ہے۔ یہ وہ اصحاب اہل بیت علیہ السلام تھے جو کیا تھے؟ بصیر تھے۔ اب ہم ہوتے ہم کیا کرتے؟ ظاہر جب علم حاصل نہیں کرو گے، تمسک معصومین کی روش سے حاصل نہیں کرو گے، معصومین کی صحبت میں نہیں رہو گے تو بندہ بصیر نہیں بنتا۔ تو فرمایا تب تک کوئی حبیب نہیں بن سکتا جب تک بصیر نہ بنے، تب تک کوئی مسلم ابن او سجا نہیں بن سکتا جب تک صاحب بصیرت نہ بنے۔ معصومین نے بڑی زحمتیں کر کے اس مکتب کو آگے بڑھایا۔ کل کی مجلس میں وقت ہوا تو جلدی سے چھٹے امام اور 5ویں امام کے بارے میں بتائیں گے کتنے بڑے کارنامے کیے آپ کے معصومین نے، کس طرح وقت کے دشمن کا مقابلہ کیا، کس طرح آرگنائزیشن آف لا بنائی، کس طرح شیعت میں مضبوط اکنومیکل سسٹم بنایا، اور کس طرح پھر امام ہادی نے شیعوں کو امام زمانہ کی عادت دلائی کہ 10ویں امام کے زمانے میں لوگ ملنے جاتے تھے لیکن امام پردے کے پیچھے مل رہے ہیں، کیونکہ آگے جا کے کسی امام کا آنے والے ہیں جو پردے غیب کے اندر جائیں گے۔ پھر 10ویں امام کے ساتھ شہر رے کے لوگ ملنے آتے ہیں، آپ کے 10ویں امام کئی دن ان کو کھڑا رکھتے ہیں، ملتے نہیں ہیں، یعنی اصولوں پہ نو کمپرومائز تھا معصومین علیہ السلام کا۔ اور جب پوچھا کہ مولا آپ ملتے کیوں نہیں؟ ہم شہر رے سے سفر کر کے آپ سے ملنے آئے ہیں۔ امام نے کہا جب ہم نے رے میں اپنا وکیل و نمائندہ عبدالعزیز حسنی کو بھیجا ہے اور جب یہ کہا ہے کہ جو وہ کہے وہ ہمارا حکم ہے تو پھر یہاں تک آنے کی ضرورت کیا ہے؟
لوگوں کو وکیلوں کے ساتھ ملانا کہ اس کی اتباع سمجھو کس کی اتباع ہے، میری اتباع ہے، نہ خود کو خطرے میں ڈالو نہ ہمیں خطرے میں ڈالو، ملو گے تو دشمن کو پتہ چل جائے گا۔ امام نے ٹرینڈ لوگ شہروں میں بھیجے، اتنی تربیت کی تاکہ وہ دوسرے شیعوں کی کیا کریں، تربیت کریں۔ تو یہ مکتب اتنی آسانی سے آپ تک نہیں آیا میرے عزیز، بڑی محنت کی ہے معصومین علیہ السلام نے اس مکتب کے لیے، اور صرف انہوں نے محنت نہیں کی، اس کی ابتدائی محنت جو مدافع ولایت ہیں وہ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ کل میں نے ہلکا سا واقعہ سیدہ کا پڑھا کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو مر جائے وقت کے امام کو نہ پہچانے وہ جہالت کی موت مرا۔ وہ سوال اٹھا کہ سیدہ کا امام کون تھا؟ اگر وقت کے حاکم تھے تو فرمایا جب تک زندہ تھی ان سے بات نہیں کی۔ تو یا امام وہ تھا جسے آپ بولتے ہو، یا امام وہ تھا جسے شیعہ امام مانتے ہیں۔ تو بی بی نے اپنی مظلومیت سے دفاع ولایت کیا۔ واللہ کئی لوگ ہیں جو صرف جناب سیدہ کی مظلومیت کی وجہ سے مکتب اہل بیت میں آ جاتے ہیں۔ ہر کسی نے حق کو پہچاننے میں اپنا کردار نبھایا۔ اب سوال یہ ہے، اگر میں اس نیٹ ورک کا حصہ ہوں، جس نیٹ ورک کی میں نے کل ترتیب بتائی کہ نیٹ ورک فیڈنگ لیتا ہے علم اور حکمت سے، نیٹ ورک کو چلانے والے اہل بیت اور قرآن ہے، اس نیٹ ورک پہ رہنے والوں کے اندر دو چیزیں ضروری ہیں۔ قانون یہ ہے کہ لِعَامِرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، شیعہ اگر شیعہ کو اس کا عیب بتائے برا نہیں لگنا چاہیے، بلکہ شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ آپ نیٹ ورک کو جان دے رہے ہو۔ اگر ہم اس نیٹ ورک میں وائرس بن کے چل رہے ہیں اور نیٹ ورک کو خراب کر رہے ہیں، لیکن آپ ہمیں کیا دے رہے ہو؟ اصلاح کر رہے ہو۔ تو مومن کی اصلاح سے خوش ہوتا ہے، ناراض نہیں ہوتا۔ دوسرا فرمایا تمہارے دلوں کو جوڑا محبت اہل بیت کی وجہ سے، یہ ملتے ہیں محبت میں۔ یہ دو جگہوں پہ شیعہ جمع ہو جاتے ہیں، دشمن اہل بیت سامنے ہو یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، محبت اہل بیت کا واقعہ ہو کربلا میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، حسین کی مجلس ہو یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اور فرمایا اگر پابندی کرو گے تو اس نیٹ ورک کا نتیجہ یہ ہوگا خدا زمین میں عدل اور حکمت کو جاری کر دے گا۔ کس کے ذریعے؟ فرزند زہرا امام زمانہ کے ذریعے سے کر دے گا۔ میرے عزیز، جتنا تمسک، جتنا فرامین اہل بیت، جتنا رفتار اہل بیت ہمارے گھروں میں رہے گی اتنا ہم اس نیٹ ورک کا حصہ رہیں گے۔ پھر فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، اگر اس نیٹ ورک کا حصہ رہے اور دنیا سے چلے گئے تو فرمایا گویا وہ مقام شہادت لے کر دنیا سے چلا گیا۔ جب اتنی تربیت ہو، چچا بھتیجے سے کہیں کہ قاسم بتا کیف عندک الموت، تیرے لیے موت کیسی ہے؟ تو کہا چچا احلا من العسل، شہد سے زیادہ میرے لیے موت میٹھی ہے۔ یہ جوان نہیں، نوجوان ہے، 13 سال کی عمر ہے، لیکن معرفت اتنی ہے کہ موت کو شہد سے زیادہ میٹھا سمجھ رہے ہیں۔ حالانکہ ظاہری طور پر اتنی میٹھی نہیں، لیکن جس راہ میں زندگی کو قربان کر رہے ہیں وہ راہ بڑی میٹھی ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ میں شہید کربلا بننے والا ہوں، میں امام حق پر اپنی جان کو قربان کر رہا ہوں۔ اور یہی نعرہ جناب نافع ابن ہلال کا تھا کہ اے دشمن، ہم موت سے کراہت نہیں رکھتے، کیونکہ موت ملاقات خدا کا نام ہے، موت محبوب کی ملاقات کا نام ہے۔ پھر امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعہ جب سبیل خدا پہ چلتے ہیں یہ پرواہ نہیں کرتے کہ موت ان پر آ جائے یا یہ موت پر آ جائیں، کیونکہ موت تو ہر کسی کو آنی ہے۔ ہاسپٹل کی موت سے تو اچھا ہے کہ ذکر خدا میں موت آ جائے، راہ خدا میں موت آ جائے۔ تو میرے عزیز، کربلا جاویدانگی کا نام ہے، کربلا عزت کی زندگی کا نام ہے، کربلا شریعت خدا بندی کا نام ہے۔ آج سب سے زیادہ آپ کی نسلوں کو اگر خطرہ ہے، دینی خطرہ ہے۔ آج نوجوان یونیورسٹی جاتا ہے کہ مولانا دیندار بچہ 4 سال یونیورسٹی میں بیچلر کر کے نکلا، بے دین ہو کے نکلا، نظام ایسا بن گیا۔ آج یونیورسٹیاں فحشا کا مرکز بن چکی ہیں، آج نشہ، آج مختلف گندے حرکتیں انہی یونیورسٹیوں میں ہو رہی ہیں۔ اب میں نے اپنے بچے کو گندے ماحول سے بھی بچانا ہے،
اسے تربیت بھی دینی ہے اور اتنا اسے مضبوط رکھنا ہے کہ اس کا ہاتھ کبھی حسین کے ہاتھ سے چھوٹ نہ پائے، اس کا ہاتھ کبھی امام زمانہ کے ہاتھ سے چھوٹ نہ پائے۔ تو فرمایا آخری زمانے کے والدین پہ بڑی ذمہ داری ہے کہ بیٹیوں کے حجاب کو بچائیں، جواں کی نگاہوں کو بچائیں، ان کے قلوب کو نجاست ہائے دنیاوی سے بچائیں اور ان کے دل کو مالا مال کریں معرفت حجت خدا سے۔ تو آنسو ہیں ذکر امام حسین میں، حدیث رسول ہے کہ فرمایا قساوت قلب کی ایک نشانی ہے جمود العین، جب انسان کی آنکھیں سوکھ جائیں، جامد ہو جائیں، تو فرمایا سمجھ جانا کہ دل کیا ہو چکا ہے، قسی ہو چکا ہے۔ اور ذکر حسین ہماری دلوں کو قسی ہونے نہیں دیتا، جتنا آپ رو گے دل اتنا نرم ہو جاتا ہے۔ کہ وَضْحَكُوا قَلِيلًا وَابْكُوا كَثِيرًا، کم ہنسا کرو زیادہ رویا کرو۔ رونے میں خدا نے وہ نعمت رکھی ہے کہ انسان کا ربط اپنے خدا سے مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور کہا کہ اچھی مثال دی آغا تہرانی نے، کہا کہ جو توبہ کا آنسو ہے اس کی مثال ایسے ہے کہ جب کپڑوں پہ نجاست لگ جاتی ہے، آپ جا کے دھوتے ہو تو کپڑے پاک ہو جاتے ہیں۔ کہ آنسو حسین کا کمال کیا ہے؟ کپڑا نجس ہو گیا، آپ نے جا کے دھویا، پاک ہو گیا۔ کہ یہ ہے توبہ کا آنسو جو نجاستوں کو کیا کر دیتا ہے، دور کر دیتا ہے۔ کہ کبھی کبھی کپڑوں پہ ایسی چیز گرتی ہے دھونے سے اس کا نشان نہیں جاتا، نجاست چلی گئی، مثلا چائے گری، آپ نے صاف کیا، کپڑا تو صاف ہو گیا لیکن چائے کا دھبا نہیں گیا۔ کہ حسین کا آنسو ان دھبوں کو مٹا دیتا ہے۔ جناب حر، بہت بڑا دھبا تھا حر پہ کہ حر کی وجہ سے سکینہ پیاسی ہے، حر کی وجہ سے امام حسین کو کربلا میں رکنا پڑا، آگے نہ دیا، لیکن حر کا آنسو وہ تھا جس نے حر کا دھبا مٹا دیا۔ اور امام یہ کہیں کہ حر تجھ سے میری ماں زہرا راضی ہے۔ آج اتنی تمنا رکھیں امام زمانہ سے کہ مولا جب سکرات کا وقت آئے اور بدن سے روح نکلے تو بس کانوں میں یہ آواز آئے کہ فلاں میں تم سے راضی ہوا، اس سے اچھی موت نہیں ہو سکتی۔ اور سیدہ کہتی ہیں میں ان سے راضی ہوتی ہوں جو میرے حسین کے غم میں آنسو بہاتے ہیں۔ فرمایا مچھر کے پر کے برابر بھی اگر آنکھ گیلی ہو جائے خلوص دل سے، خدا اسے زیارت حسین کا ثواب عطا کرتا ہے۔ دلوں کو کربلا کی طرف روانہ کریں، سلام کریں ان ہستیوں پہ جنہوں نے اپنا سب کچھ راہ اور دین خدا پہ قربان کر دیا۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب بلند آواز سے السلام علی الحسین وعلی سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب۔ میرا
تیرا سلام ہو چار سلام مظلومہ یتیمہ زخمی بچی پر بڑی شباہتیں ہیں سکینہ کی سیدہ زہرا سے، عمر میں کم تھی پر مصیبتوں میں نہیں، جس طرح علی غسل دیتے ہوئے روئے تھے، اسی طرح دوسرا علی غسالہ نے کہا بی بی بتاؤ کیا اس بچی کو کوئی بیماری تھی؟ سیدہ زینب نے کہا ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ کہنے لگی بی بی بدن پہ کال نشان، کبھی امام حسین فرماتے شیو جب جب ٹھنڈا پانی پیو میری سکینہ کو یاد کیا کرو، فرمایا مصیبت حسین مریضوں کے لیے شفاعت، ذکر سکینہ پریشانوں کے لیے شفاعت۔ مولا حسین جب بھی نماز پڑھتے تھے مسجد میں پڑھتے تھے، لیکن مستحب نماز ہمیشہ گھر میں ادا کرتے تھے۔ صحابی نے کہا مولا اتنی جلدی گھر کیوں جاتے ہیں؟ عرض کی اللہ نے مجھے بچی عطا کی ہے، ایسے تربیت کرو اپنے بچیوں کی۔ فرمایا جب اذان آتی ہے یہ بچی دو مصلی بچھا دیتی ہے، ایک اپنے لیے ایک اپنے غریب الوطن بابا کے لیے۔ مولا حسین سکینہ کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے۔ اب قافلہ مدینہ سے مکہ چلا، پورے راستے میں بچی بابا کے ساتھ نماز پڑھتی رہی۔ مکہ سے کربلا 2 محرم سے 9 محرم بچی خیمے میں 2 مصلی بچھاتی تھی، بابا کے ساتھ نمازیں ادا کرتی تھی، لیکن قیامت کا منظر تھا جب شام غریب آ گئے، نماز عصر کا وقت ہوا، سکینہ نے 2 مصلی بچھائے، دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھایا، میرے اللہ میرے پردیسی بابا کی خیر ہو، میرے اللہ میرا اکبر گیا
واپس نہیں آیا، میرا چچا عباس گیا واپس نہیں آیا، میرے اللہ میرے بابا کی زیارت کرا دے۔ راوی کہتا ہے اچانک بچی کو کسی کے چلنے کی آواز آئی، بچی دوڑے دوڑے باہر گئے، میرا بابا آیا۔ اللہ یہ منظر کسی بچی کو نہ دکھائے، جیسے خیمے سے باہر گئے سکینہ نے کیا دیکھا، شمر ہاتھ میں دادیانا، اس لائن جیسے دیکھا بچی بڑی تیزی سے خیمے سے باہر آ رہی ہے، کہنے لگا سکینہ کس کا انتظار کر رہی ہو؟ کہنے لگی بڑی دیر ہو گئی میرا بابا نہیں آیا، لئی نے وہ ظلم کیا جس کی مثال نہیں ملتی۔ امام زمانہ اگر مجلس میں موجود ہے مجھے معاف کریے گا، آج نہ پڑھوں تو پھر کب پڑھوں، جیسے کہ میں بابا کا انتظار کر رہی ہوں۔ راوی کہتا ہے لئی کے ہاتھوں میں حسین کا کٹا ہوا سر تھا، لئی نے بچی کی طرف پھینک دیا، او شمر تیرے ہاتھ کٹ جاتے تو کبھی میرے مولا کا سر نہ پھینکتا۔ خدا کسی یتیم کو یہ منظر نہ دکھائے، دوڑی دوڑی آگے بڑھی میرے غریب الوطن بابا، ننھے سے سر کو گودی میں لیا، ننھے سے ہاتھوں سے بابا کے چہرے سے مٹی ہٹانے لگے۔ او بابا تیری گردن کی رگیں کس نے کاٹے؟ او بابا ظالم نے پانی پلایا تھا یا نہیں؟ اب یہ میرا تصور ہے روایت کے جملے میں، شاید بچی نے بابا سے پیار میں یہ جملے کہے ہو، کہا بابا بابا میرے 3 دن کے پیاس ہے بابا، بابا اکبر کا لاشا تو نے اٹھایا، عباس کے بعد تو نے اٹھائے، وہ لاشیں اٹھا اٹھا کر تھک جانے والے میرے بابا، بابا 4 برات تو نے مجھے اپنے سینے پہ سلایا، آج آجا میرے سینے پہ سو جا۔ آیت اللہ مظاہری فرماتے ہیں بچی بابا سے پیار کر رہی تھی، یہاں شمر آگے بڑھا، بچی سے بابا کا سر چھینا، اتنے زور سے تماچے مارے کہ سکینہ میں ہوش ہو گئے۔
مصائب زینب پریشان ہے، کہاں ہے حسین کی امانت؟ سیدہ جب خیمے میں پہنچی کیا دیکھا؟ بچی کے گانے بھی زخمی ہے، رخساروں پہ نیلے داغ ہے، مجھے نہیں معلوم سکینہ کو کیسے ہوش میں لایا، لیکن روایت کے جملے ہیں جب بچی کی آنکھیں کھلی، بچی نے یہ نہیں کہا پھپھی اماں میرا بابا کہاں ہے، یہ نہیں کہا پھپھی اماں شمر نے مجھے تماچے مارے، یہ نہیں کہا پھپھی اماں میرے در چھینے گئے، میری مائیں بہنیں جو مجلس میں آئی ہے، سنے سکینہ نے کیا کہا؟ روایت کے جملے جیسے آنکھیں کھلی، نگاہ زینب پہ پڑے، پہلا سوال کیا پھپھی اماں آپ کی چادر کہاں ہے؟ زینب نے کہا سکینہ جو شمر تیرے